اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک فضائل اور مسائل الاحیاء کتاب۔ روزے کے فائدے۔ اسلام امن اور حفاظت کا مذہب ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو عبادتوں میں بے شمار فیض، برکتیں اور حکمتیں عطا کرتا ہے۔ اسلامی عبادتوں میں ذہنی، جسمانی اور روحانی فائدوں کے بے شمار راز چھپے ہیں۔ آج ماڈرن سائنس کی ریسرچ ان چھپے ہوئے راز اور حکمتوں کو لوگوں پر ظاہر کر رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے جو احکام تمہیں دیے اور زندگی گزارنے کے جو انداز تمہیں سکھائے وہ اپنے آپ میں بالکل مکمل یعنی پرفیکٹ ہیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس طریقے پر زندگی گزارے گا اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ روزہ ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بس تم میں سے جو شخص رمضان کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ سورہ بقرہ آیت 180 کا ترجمہ۔ روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ فقہا نے روزے میں چھپی 5 حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلا، روزے سے انسان تقوی یعنی پرہیزگاری حاصل کرتا ہے جو صبر کا مقام ہے۔ دوسرا، شکر کا مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ روزہ رکھنا اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ تیسرا، ایثار یعنی اپنے فائدے سے زیادہ دوسرے کے فائدے کا خیال رکھنا اور قربانی کا جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا، تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکی اور صفائی حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ روزے کے بارے میں کچھ ماہرین یعنی اسکالرز کے قول، جیسے جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی حاصل کی اس سے یہ حقیقت صاف ظاہر ہوتی گئی کہ روزہ طب یعنی میڈیکل سائنس میں ایک معجزہ یعنی چمتکار ہے۔ ترک اسکالر ڈاکٹر حلوق نور باقی کا قول ہے، روزے سے خیالات میں بے چینی نہیں رہتی اور جذبات کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، برائیاں اور بدیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل کا قول ہے۔ ذہنی سکون اور دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے روزہ بہترین چیز ہے۔ ڈاکٹر سومرسیٹ کا قول ہے۔ بھوکا رہنے کا بہترین طریقہ روزہ ہے۔ جنہیں بھوکا رہنے کی ضرورت ہو وہ اسلامی طریقے سے روزہ رکھیں۔ ڈاکٹر جس طرح سے بھوکا رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر ایمرسن کا قول ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے، صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔